تانیہ اپنی فرینڈ کے تھرو جو درے نایاب کو کال کرواتی ہے، اس کی وہ چال تو کامیاب ہو جاتی ہے۔ درے نایاب سچ میں اتنی بے وقوف ہے کہ جس نمبر سے کال آئی تھی اگر کچھ کہنا بھی تھا تو اسی نمبر پہ کال کر کے کہتی، یا پھر جب کال آئی تھی تبھی جو کچھ سنانا تھا سنا دیتی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ درے نایاب زاویہ کے کمرے میں ہی ہوتی ہے۔ زاویہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا موبائل وہاں پہ رکھ کے واش روم جاتا ہے۔ ادھر آفس میں ایک امپورٹنٹ میسج ہوتا ہے جو کہ سیکرٹری زاویہ کو پہنچانے کے لیے اس کو کال کرتی ہے۔ درے نایاب جب دیکھتی ہے کہ سیکرٹری کی کال آ رہی ہے تو زاویہ کا موبائل اٹھا لیتی ہے اور کال پہ اس سیکرٹری کو خوب سنانے لگ جاتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے ہسبینڈ کے ساتھ افیئر چلاؤ اور میری جگہ لینے کی کوشش کرو، دوبارہ میرے ہسبینڈ کو کال تک مت کرنا۔ اتنے میں زاویہ بھی واش روم سے نکل آتا ہے اور درے نایاب ابھی تک کال پہ اپنی باتیں ہی کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے اور سیکرٹری سے کہتی ہے کہ تھوڑی سی بھی تم میں اگر غیرت ہے تو خود ہی فوراً اپنا ریزگنیشن لیٹر دے دینا اور دوبارہ میرے ہسبینڈ کے نمبر پہ بالکل کال مت کرنا۔ میں اپنی جگہ کبھی چھوڑنے والی نہیں ہوں کہ تم ادھر آ کے فل کر دو۔ زاویہ فوراً اس سے موبائل لیتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سیکرٹری کی کال ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے۔ وہ جب موبائل کان پہ لگاتا ہے تو ادھر سے سیکرٹری بھی اتنی ساری باتیں سن کے پریشان ہو جاتی ہے اور فوراً سے زاویہ سے کہتی ہے کہ سر یہ سب کیا ہے؟ میں تو صرف آپ کو ایک امپورٹنٹ میسج کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی جو کہ ہمارے ایک کسٹمر نے ہمیں بھیجا ہے اور آپ کی وائف پتہ نہیں مجھے کیا کیا سمجھ رہی ہیں اور کیا کیا سنا رہی ہیں۔ زاویہ کال بند کر دیتا ہے اور اب تو اسے درے نایاب کی دماغی حالت پہ بھی شک پڑنے لگ جاتا ہے۔ وہ اسے بہت ہی زوروں کا ڈانٹتا ہے کہ نگار بیگم بھی کمرے میں آن پہنچتی ہیں۔ ویسے بھی نگار کو تو بڑا شوق ہے ان دونوں کے ہر مسئلے میں اپنی ٹانگ اڑانے کا، اور جب وہ دیکھتی ہے کہ زاویہ کو کسی بات پہ درے نایاب پہ بہت شدید غصہ آ رہا ہے تو اس کو تو موقع مل جاتا ہے زاویہ کو مزید بھڑکانے کا اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا۔ زاویہ سارا ماجرا ماں کے سامنے سناتا ہے کہ اس عورت کی دماغی حالت بھی شاید اب خراب ہو چکی ہے، بلا وجہ ہی پتہ نہیں میری سیکرٹری کو کیا کچھ سنا رہی تھی، یہ تو شکر ہے میں نے اپنے کانوں سے سن لیا ورنہ تو شاید مکر ہی جاتی۔ درے نایاب اپنی صفائی میں کچھ پیش کرنا چاہتی ہے لیکن وہ لوگ تو سنتے ہی نہیں۔ نگار بیگم اسے بازو سے پکڑ کے اس کے کمرے میں لے جا کے پھینک دیتی ہیں۔ درے نایاب کہتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے حیدر کے ساتھ رہنا ہے، لیکن نگار بیگم اسے کہہ دیتی ہیں کہ تمہیں یہاں سے ہلنے کی ضرورت نہیں اور اب جب تک تمہارا کوئی فیصلہ زاویہ لے نہیں لیتا تمہیں گھر میں کھلے عام پھرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ دماغی حالت خراب ہے، بلا وجہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا دو تو حیدر کو تو ہاتھ لگانے کا سوچنا تک مت جب تک کہ کسی دماغی حالت کو تمہارا چیک اپ نہیں کروا دیتے اور کنفرم نہیں ہو جاتا کہ تمہارا کوئی بھی قدم اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ درے نایاب اپنے کمرے میں روتی رہتی ہے اور نگار بیگم بڑی ہی خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ انہیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا اور زاویہ نے خود ہی درے نایاب کا دماغ سٹیبل نہیں ہے یہ سب اناؤنس کر دیا ہے سب کے سامنے۔ ادھر درے نایاب کو جب پتا چلتا ہے کہ اب تو اسے حیدر سے 10 منٹ کے لیے بھی نہیں ملنے دیا جائے گا دن میں، تو وہ سوچتی ہے کہ آخر میں اس گھر میں رہ کے کر کیا رہی ہوں۔ رات ہوتے ہی جب وہ دیکھتی ہے کہ حیدر کے روم سے کوئی آواز نہیں آ رہی، مطلب کہ نرس بھی سو چکی ہوگی اور سب گھر والے بھی سو چکے ہوتے ہیں، تو وہ خاموش قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتی ہے، حیدر کو وہاں سے اٹھاتی ہے اور دبے قدموں کے ساتھ گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ باہر نکلتے ساتھ ہی وہ حیدر کو زور سے گلے لگا لیتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اسے دنیا دوبارہ سے مل گئی اور آزادی کا سانس بڑے عرصے بعد لیا ہے۔ یہ گھر تو اسے ایک پنجرے کی طرح ہی محسوس ہوتا ہے جہاں وہ اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ حیدر کو لے کے فوراً سے ایک رکشہ پکڑتی ہے اور اپنی دادی کے گھر کا ایڈریس بتا کے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ ادھر دادی کے گھر میں آدھی رات کو گیٹ کھٹکتا دیکھ کے دادی بھی حیران ہو جاتی ہیں اور بھائی اور بھابھی کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب وہ دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ باہر درے نایاب کھڑی ہے تو وہ بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اس وقت آدھی رات کو آخر یہاں پہ کیا کر رہی ہے۔ درے نایاب رو رو کے اپنا برا حشر کر دیتی ہے اور اس کی اتنی بھی حالت نہیں ہوتی کہ وہ کچھ بھی بتا سکے۔ دادی اسے اپنے کمرے میں لے جاتی ہیں اور حیدر کو بھی اس سے پکڑ لیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تمہیں تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے۔ صبح ہوتے نرس جب دیکھتی ہے کہ حیدر روم میں کہیں نہیں ہے تو وہ پورے گھر میں اسے تلاش کرتی ہے اور پھر زاویہ کو دیکھتی ہے کہ وہ آفس جانے کی تیاری کر رہا ہے تو اس کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سر مجھے حیدر سر کہیں نہیں مل رہے۔ زاویہ کہتا ہے کہ کہیں نہیں مل رہے اس کا کیا مطلب ہے، گھر میں ہی کہیں ہوں گے۔ تو وہ نرس کہتی ہے کہ میں نے پورے گھر میں تلاش کر لیا ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔
زاویہ در نایاب کو آواز دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ در نایاب بھی کمرے میں موجود نہیں ہے۔ اب تو زاویہ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ در نایاب حیدر کو کہیں لے کے جا چکی ہے۔ ادھر در نایاب جب ہوش میں آتی ہے تو وہ پھر سے حیدر کو کس کے پکڑ لیتی ہے۔ دادی آخر پریشان ہو کے اسے کہتی ہیں کہ تم اس طرح آخر گھر سے کیوں نکالی گئی، کچھ بتاتی ہی نہیں۔ در نایاب کہتی ہے کہ وہ گھر نہیں ایک جہنم تھا، جہاں میں تھوڑی دیر بھی اور رہتی تو وہ مجھے پاگل خانے میں بھیج دیتے۔ وہ لوگ مجھے میرے حیدر تک سے ملنے نہیں دیتے تھے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھے میرا حق دیں گے؟ دادی در نایاب کی یہ حالت دیکھ کے اور اس کی باتیں سن کے پریشان ہو جاتی ہیں۔ در نایاب کہتی ہے کہ اب اگر آپ نے مجھے اس گھر سے نکلنے کے لیے یا اس گھر میں جانے کا کہا تو میں حیدر کو لے کے کہیں بھی اور چلی جاؤں گی، لیکن اب اس گھر میں رہنا میرے لیے بالکل ناممکن تھا۔ دادی در نایاب سے کہتی ہیں کہ تم بے فکر رہو میری بچی، یہاں سے جانے کے لیے تمہیں کوئی نہیں کہے گا، اور اب سے میں تمہاری مکمل حفاظت کروں گی۔ ان لوگوں کو کیا لگتا ہے ایک یتیم بچی پہ اتنا ظلم کر کے وہ زندگی میں کوئی خوشی حاصل کر سکتے ہیں؟ جب در نایاب ساری بات دادی کو بتاتی ہے تو دادی کہتی ہیں کہ تمہیں جلد بازی میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں جس نے کال کی ہو وہ زاویہ کی سیکرٹری ہو ہی نہ، بلکہ صرف تمہیں کوئی بھڑکا رہا ہو۔ ویسے بھی تو اس گھر میں تمہارے کتنے دشمن ہیں، کوئی بھی تمہیں زاویہ کے ساتھ خوش زندگی گزارنے نہیں دینا چاہتا۔ تو پھر جب سارے حالات تمہارے فیور میں نہیں تھے، تمہیں خود سے ایسا کوئی قدم اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ در نایاب کہتی ہے کہ دادی مجھے تو یہی لگا کہ شاید وہ زاویہ کی سیکرٹری ہوگی، اسی لیے میں نے سوچا کہ وہ میری جگہ حاصل کرے، اس سے پہلے ہی میں اسے سب سچ سنا دوں کہ میں اس سے ڈرتی نہیں ہوں۔ دادی کہتی ہیں کہ میری بیٹی تو بالکل بھولی ہے، اور پتہ نہیں قسمت میں تمہارے ذمے ابھی کتنے امتحان اور کتنی مشکلات لکھی ہیں۔ ادھر زاویہ اور نگار بیگم پولیس کو لے کے دوپہر تک ان کے گھر پہنچ جائیں گے، اور پتہ چلے گا کہ وہ حیدر کی کسٹڈی حاصل کرنے کے لیے کیس بھی کر چکے ہیں۔ دادی زاویہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گی کہ یہ معاملات کورٹ کچہری کے نہیں ہیں، گھر میں بیٹھ کے معاملات سلجھائے جانے چاہیے اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنی چاہیے، لیکن نگار بیگم تو زاویہ کو دادی کی بات بھی سننے نہیں دیتی اور دادی کو بھی جھڑک کے کہہ دیتی ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ تو میرا بیٹا اب کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا، تو کون سے معاملات سلجھانے کی بات کر رہی ہیں؟ آپ کی بیٹی میں دماغ نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، یہ بات آپ نے زاویہ کو شادی کے وقت بتا دینی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ کر کے آپ شادی تو کر سکتی ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی یہ دماغی حالت ہمارے سامنے نہیں آنی تھی کبھی؟ اور یہ جھوٹ کے ساتھ آپ اس کا گھر ہمیشہ بسائے رکھ سکتی ہیں؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ اب زاویہ فوراً سے پہلے آپ کی در نایاب کو ڈیورس دے دے گا، اور حیدر ہمارا پوتا ہے، اسے ہم سے دور کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہی اس گھر میں اس کی پرورش ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ حیدر کو تو یہاں سے چھین کے لے جائیں گے اور اس گورننس کے حوالے کر دیں گے جسے خود بھی حیدر کو صحیح سے سنبھالنا نہیں آتا، لیکن حیدر ایک آدھے دن میں ہی بہت شدید رو رو کے بیمار ہو جائے گا۔ نگار بیگم یہ بات زاویہ سے چھپائے رکھیں گی، لیکن زاویہ اچانک جب حیدر کے پاس آئے گا اور اس کو بخار میں اتنا تپتا دیکھے گا تو وہ گورننس کو بھی ڈانٹ دے گا کہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ چھوٹے بچے کو اتنا تیز بخار تھا، اور پھر ماں سے بھی کہے گا کہ کیسی گورننس رکھی ہے آپ نے، اس سے زیادہ حفاظت تو در نایاب اس کی کر سکتی تھی، آپ نے میرے بچے کو کیا مر جانے کے لیے اس کے پاس چھوڑا ہے؟ اب زاویہ کا اپنی ماں سے بھی اعتبار ختم ہو جائے گا تو وہ خود ہی در نایاب کو یقیناً اس گھر میں واپس لے آئے گا۔ کیا زاویہ کے دل میں در نایاب کے لیے دوبارہ سے محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔